شرط یہ ہے قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پر کوئی کمپرومائز نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیعہ رہے اور پھر اسلام کے غلبے کے لیے ہمارے ساتھ مل جائے، بریلوی اپنی قبر کو پوجتا رہے ولیوں کی اور پھر اسلام کے غلبے میں ہمارے ساتھ مل جائے۔ یہ تو اسلام کے ازلی ابدی دشمن ہے۔ آپ ایک گڑ لے لیں، گڑ سمجھتے ہیں نا جو گنے سے نکلتا ہے، ایک گڑ کی ڈھیلی لے لیں اور اس کو رکھ کے اس کے گرد کیڑیوں کو چھوڑ دیں اور کیڑیوں سے کہو کہ ذرا اس گڑ کی حفاظت کرنا، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ گھنٹے بعد آؤ گے گڑ باقی ملے گا؟ کیڑیے تو دشمن ہے، گڑ کی چاٹ جائیں گی۔ جو یا علی مدد کہتا ہے، جو قبروں پہ سجدے کرتا ہے، جو قبروں کی طواف کرتا ہے، جو اپنے اماموں کو نبیوں سے بڑا مقام دیتا ہے، جو قرآن کو جھوٹا اور تحریف شدہ کتاب مانتا ہے، وہ بندہ اسلام کا دشمن ہے یا اسلام کا نافذ کرنے والا؟ اسلام کا نفاذ کا ایک ہی طریقہ، پہلے توحید کو خود سمجھو، پہلے توحید پہ خود عمل کرو۔ توحید میں سب سے پہلے توحید ربوبیت کو سمجھو، پھر توحید اسماء و صفات کو سمجھو، پھر توحید الوہیت کو سمجھو۔ اللہ اکیلا رب ہے، اللہ کی پیاری صفتیں ہیں، وہ صفتیں اللہ کے علاوہ کسی میں نہیں آ سکتی۔ اللہ کی جو صفت ہے وہ صرف اللہ میں ہے۔ قرآن حکیم خود کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں، اللہ کی کوئی مثال نہیں، اللہ کی کوئی مانند نہیں، اللہ کی صفت غیر میں نہیں آ سکتی۔ لیکن یہاں یہ ہمارے ہاتھ میں تفہیم القرآن سید مودودی صاحب کی جلد نمبر 2 ہے، صفحہ اس کا 505 ہے، 505 صفحے پر قرآن حکیم کی ایک آیت کی تفسیر میں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کی شرح میں لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے اللہ اکبر، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس یہاں پر آدم میں جو روح پھونکنے کا ذکر ہے، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح اللہ کے ہاں روحوں کا ایک جہان ہے جس میں اللہ کی پیدا کردہ روحیں موجود ہیں، جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ مخلوق ہیں، عالم ارواح میں ہے۔ ان میں سے ایک روح اللہ نے آدم علیہ السلام پہ پھونکی۔ لیکن یہاں اس کی شرح کرتے ہوئے سید مودودی فرماتے ہیں، صفحہ 505 ہے، اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس اور پرتو تھا۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار، دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں، جن کے مجموعے کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ کی صفات کا ایک ہلکا سا عکس ہے۔ اللہ کی صفات غیر اللہ میں نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ اپنی صفات میں یکتا، اپنی ذات میں یکتا، اپنی عبادت میں یکتا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال نہیں۔ سب سے پہلے توحید کو سمجھا جائے، توحید کی دعوت دی جائے، توحید کی بنیاد پر اختلاف پیدا کیا جائے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم، تمہارے لیے آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی۔ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، ہم تم سے بری، تم ہم سے بری، ہم تم سے الگ، تم ہم سے الگ۔ کب تک؟ ہم تمہارے دشمن، تم ہمارے دشمن، ہم تمہارے منکر، تم ہمارے منکر، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم ایک اللہ کی توحید پہ ایمان نہ لے آؤ۔ غیر اللہ کو پکارنا، قبر والوں کو پکارنا، قبر والوں سے مدد مانگنا، یہی تو وہ شرک ہے جو کفار مکہ میں تھا۔ قرآن بیان نہیں کرتا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے اور ان کی